الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ تعالی فی محکم کتابہ والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین. درود بھیجے ملک محمد علی. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. چودہ سو 46 ہجری عشرہ محرم الحرام کی آپ حضرات 34 تقریر سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو وہ اس کیفیت میں آیا کہ لا تعلمون شیئا، کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا. یہاں آ کے اس نے علم حاصل کیا، لیکن جب دنیا میں آیا تو اس کی نوعیت یہ تھی. میرے سید و سردار مرشد و آقا حضرت مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک فرمان موجود ہے، خطبہ ہے مختصر سا. اللہ فرماتے ہیں انسانوں، میں تمہارے بارے میں 2 چیزوں سے خوف زدہ ہوں. ایک طویل امیدیں، دوسری خواہشات نفس. مولا فرما رہے ہیں، مولا یہی 2 چیزیں کیوں؟ فرمایا طویل امیدیں اس لیے کہ ان امیدوں کو حاصل کرنے کے چکر میں تم صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے. دوسرا خواہشات نفس. مولا یہ کیوں؟ کہ ان کے پیچھے چلتے چلتے اتنا مگن ہو جاؤ گے کہ آخرت کو بھلا دو گے. علی بول رہے ہیں اور علی ہی بول سکتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ بننا چاہتے ہو تو جو ہے بننا چاہتے ہو تو آخرت کے بیٹے بننا، ابن الدنیا نہ کہلانا. دنیا کے بیٹے نہ بننا، بننا ہے
ابن الاخرہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو، ان قریب اس دنیا میں کچھ نہیں رہے گا، ہاں مگر اتنا کہ سالن کے برتن کے پیندے میں جتنا لگا سالن رہ جاتا ہے۔ نہج البلاغہ ہے ہی، ہاں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو آج عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں۔ آج عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں۔ کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ غور کر رہے ہیں؟ آج عمل ہی عمل، کل حساب ہی حساب، عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر ایک مقام پہ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ انسان کتنا عجیب ہے، بچے اور جوان جو بیٹھے ہو تم سارے سنو، یہ انسان کتنا عجیب ہے، کتنا عجیب ہے کہ اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیتا ہے مستقبل کے حصول کے لیے۔ عجیب ہے واقعی، یعنی اپنی لائف کو اسپینڈ کرتا ہے مستقبل کے گولز کو حاصل کرنے کے لیے، مستقبل کے حصول کے لیے، صرف پوری توانائی لگا دیتا ہے کہ میں بس اس شے کو دیکھ لوں، حاصل کروں۔ علی بول رہے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے، اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے، کہاں؟ وہاں پہنچ جاتا ہے، یعنی مستقبل کو حاصل کر لیتا ہے، جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے کہ کاش میں یوں کر لیتا۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ مولا یہ عجیب کیوں ہے؟ کہا عجیب اس لیے ہے کہ جس حال میں پریزنٹ میں جی رہا ہے اس کی فکر ہی نہیں کر رہا۔ ہاں، یعنی جس لمحے جی رہے ہو اس کی پرواہی کوئی نہیں، اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ یا تو مستقبل، اور وہاں پہنچ گئے تو ماضی یاد کر کے رو رہے۔ علی بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، خدا کی قسم ناز ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے ائمہ عطا فرمائے۔ ناز ہونا چاہیے واللہ، جن کی تربیت کا انداز، جن کی تعلیمات، جن کے اسلوب، اگر کوئی عمل کر لے تو دنیا و آخرت کی خیر پائے گا۔ یاد رکھیے، کریمی تو لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی نا۔ اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، خدا نخواستہ اگر کسی مومن سے واجب چھوٹ جائے کوئی روز تو کیا اس دن کی روٹی نہیں ملتی؟ ملتی ہے نا۔ کتنے کریم ہیں۔ بس یاد رکھیے کہ کوئی ایسی ہستی ہے، آج بھی، کل ہماری بات ہوئی تھی، ایسی ہستی ہے جو اس کی توجہات زمین والوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، یعنی اس کی دعاؤں کا اثر ہے کہ وہ متوجہ ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کل یہیں پہ بات آ کے رک گئی تھی نا، ٹھہر گئی تھی کہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام تو 24 گھنٹوں میں کتنی بار اپنے مولا کو سلام کرتے ہو؟ اپنے مولا و آقا کو، جس کی ہم اور آپ رعیت ہیں، اس امام کو کتنی بار سلام کرتے ہو 24 گھنٹے میں؟ اچھا، سلام جب مولا امام زمان کو کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیک یا، ہاں بولو بچے جوان بولیں، السلام علیک یا صاحب الزمان۔
اب اس صاحب الزمان کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا معنی کیا ہے؟ یا یوں ہی بس یہ پتا ہے یہ سلام کرنا ہے اور یہی ہم سلام کر رہے ہیں؟ اس کا معنی جانتے ہو؟ پتا ہے تو بتا. صاحب الزمان یعنی ہاں جوان بولے، بچے بولے. عربی میں کہتے ہیں جیسے گھر کا مالک، اس کو کہتے ہیں صاحب الدار. صاحب الدار گھر کا مالک، دار گھر، صاحب مالک. ٹھیک. اب اسی انداز سے جب آپ سلام کرتے ہیں امام کو تو کیا صاحب الزمان کا مطلب کیا ٹھہرا؟ شادباش، زمانے کا مالک. صاحب کا مطلب مالک. یہ بس جس نے بہت قدم بڑھایا تو اس نے یہ کہہ دیا صاحب الزمان، زمانے کا مالک. اسی طرح سنیں گے، میں سناؤں؟ نہیں پسند آ رہا تو بدل دیتا ہوں. دیکھیں ہم سب مل کے یہ جو ذکر کر رہے ہیں، یہ فرش آپ سن رہے ہو، میں بیان کر رہا ہوں. اگر ایک چراغ معرفت بھی سینے میں لے کے اٹھ گئے تو ہماری محنت مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا دقیقاً غور کیجئے. صاحب الزمان، آج اسی پہ بات رک جائے گی لیکن اس کو محفوظ کیجئے گا. صاحب الزمان یعنی کیا؟ کہ اس کو کرنے دو جو وہ کر رہا ہے. صاحب الزمان یعنی کیا؟ زمانے کا مالک. اچھا، یہ ایک یعنی ہم بہت آگے بڑھے تو ہم نے یہ ترجمہ کر دیا. اب آئیے ذرا اس منزل پر، اور میں اپنی تعریف ابھی نہیں سنا رہا کہ جو ہم نے کی، جو ہمارے ہاں حدیث و روایات میں آئی، ابھی وہ نہیں، ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی. برادران اہل سنت میں ایک عالم دین ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں جتنے علم موجود ہیں، اس کی جتنی مشکل اصطلاحات ہیں، ان سب کی ڈیفینیشنز بیان کی ہیں، ان سب کی تعریفیں بیان کی ہیں، الف سے لے کر یہ تک، الفابیٹیکل وائز. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب اس کتاب کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کتاب میں صاد کے چیپٹر میں صاد آتا ہے صاحب الزمان. اب وہ لکھتے ہیں کہ صاحب الزمان یعنی خارج عن حکم الزمان،
تھوڑی بات سخت ہے لیکن انشاءاللہ پہنچے گی، ٹھیک ہے نا؟ کتاب کا نام ہے کشاف اصطلاحات الفنون، تعلق میرے مسلک سے نہیں، برادران اہل سنت کے عالم ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب، وہ صاحب الزمان کی تعریف کر رہے ہیں، ڈیفینیشن کہ کیا ہے، کون ہے صاحب الزمان، کون ہوتا ہے. ہاں، وہ فرماتے ہیں صاحب الزمان، صاحب الوقت، صاحب کا مطلب تو سمجھ گئے نا سارے؟ ہاں، صاحب الحال یہ کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جس میں برزخیت اولا کی تمام صفات جمع ہو جائیں. تھوڑی سخت سی بات ہے مجھے پتا ہے، میں سمجھاتا ہوں. وہ صاحب الزمان کہلاتا ہے. ٹھیک، اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، مولا ہی سے توفیقات مانگتے ہیں کہ ہم آپ کے قریب ہو سکے. ٹھیک، برزخیت اولا کی تمام صفات کا جو جامع ہو وہ صاحب الزمان کہلاتا ہے. انسان تین قسم کے ہوتے ہیں، تین قسمیں انسانوں کی، توجہ سے سننا، ایک لمحہ چھوڑ دیا تو بات رہ جائے گی. تین قسمیں ہیں انسانوں کی. ایک ہے انسان، پہلی قسم انسان مادی، یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، ہم انہی سے بنے ہیں نا جوانوں. ہاں، آگ، پانی، عناصر اربعہ جسے کہتے ہیں، یہ ہے انسان مادی، یعنی ہم پر مادے کی حکمرانی ہوتی ہے. تبھی تو کبھی ہمیں بخار ہو جاتا ہے، یہ مادے کی حکمرانی ہے. صحت خراب ہوتی ہے، ہم پر کس کی حکمرانی ہے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ہم اسی سے بنے، یہ ہے مادے کی حکمرانی. جب ہم دوائی لیتے ہیں تو ہماری طبیعت درست ہوتی ہے، یہ مادے کی حکمرانی. ٹھیک، تو یہ پہلی قسم کیا ہے؟ انسان مادی کی، مادی یعنی اس کا ہر عضو بدن وہ کرتا ہے جو مادہ کرتا ہے. دوسری قسم، بہت سمری کر رہا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ جائے. دوسری قسم ہے انسان نفسی. یہ کیا قسم ہے؟ یہ وہ قسم ہے جو نفس کر سکتا ہے، اس کا عضو بدن وہ کر سکتا ہے. یعنی میرا بدن وہاں نہیں جا سکتا، نفس تو جا سکتا ہے. ساتھ دے رہے ہو میرا؟ پڑھوں چھوڑوں؟ نفس تو جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ ہے انسان نفسی اور وہ چوتھے آسمان پہ ہے. تھوڑی بات ٹیکنیکل ہے مجھے پتا ہے، میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک، جیسے مثال کے طور پر ہم نے سوچا کہ بھئی فلاں ہمارا کام ہو جائے، پیسے آ جائیں تو ہم گھر بنائیں گے. ہے، جیسے ہی سوچا ذہن میں بنے ہوئے گھر کا ایک خاکہ آ گیا یا نہیں آیا؟ بولو بھائی جوانو، تم بولو، آیا نہیں آیا خاکہ؟ آیا نا. یہ جو باہر ظاہر میں وہ گھر ہے، ذہن میں وہ خاکہ بن گیا ہے. یہ کس نے بنایا؟ یہ نفس نے بنایا خاکہ، یہ نفس نے بنایا. چونکہ حضرت عیسیٰ انسان نفسی ہیں اس لیے پرندہ خلق کرتے ہیں. آ رہے ہو سارے ساتھ؟ احسن تم. اب آئیے ایک اور منزل، یہ ہو گئی دوسری قسم، انسان نفسی. برزخیت اولا کا جو جامع ہو وہ ہے صاحب الزمان. تیسری اور آخری قسم ہے انسان عقلی، یعنی یہ وہ قسم ہے کہ جو عقل کر سکتی ہے، اس کا ہر عضو بدن وہ کر سکتا ہے. اب میں تو یہی ہوں، میری عقل آسمانوں پہ جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جا سکتی ہے. بولتے ہیں نا، تائید کرو، ابھی خاموشی نہیں چاہیے. ہے، میں یہاں ہوں، ہم یہاں ہیں، ہماری عقل چوتھے آسمان پہ جا سکتی ہے نہیں جا سکتی؟ جا سکتی ہے نا. یہ ہم اور آپ ہیں جو انسان مادی ہیں، ہم تو یہی ہیں. عقل چوتھے آسمان پہ جا سکتی ہے، لیکن جو انسان عقلی ہوتا ہے نا، وہ خود نہیں، وہ نالین سمیت آسمانوں پہ چلا جاتا ہے. کیا صاحب الزمان، پہنچ گئے ہو؟ یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد. آ گئے سارے ساتھ؟ وہ خود نہیں، وہ نالین سمیت عرش کی بلندیوں پہ چلا جاتا ہے جو انسان عقلی ہوتا ہے. ہاں، تو اب انسان عقلی، یہ 14 کے 14 انسان عقلی ہیں.
برزخیت اولا کا جامع کون؟ کہا جس میں یہ تمام صفتیں جمع ہو جائیں وہ صاحب الزمان کہلاتا ہے. یا مولانا یا صاحب نصر و زمان، جس میں یہ ساری صفتیں جمع ہو جائیں وہ صاحب الزمان کہلاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا، اگر تو واقعاً قلب سے سن رہے ہو تو اب جب مصلی پہ کھڑے ہو کے کہو گے نا السلام علیک یا صاحب الزمان تو لطفی کچھ اور آنا ہے. کون ہوتا ہے وہ؟ آگے لکھتے ہیں خارج عن حکم الزمان. یہ جو صاحب الزمان ہوتا ہے نا یہ زمانے کے حکم سے خارج ہوتا ہے، اس پہ زمانے کا حکم لاگو نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہے ہی زمانے کا مالک. اب جو حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو، میں سمجھا دیتا ہوں تم کو. ارے صدیاں بیت گئی مولا کو غیبت میں گئے ہوئے، جب ظہور فرمائیں گے تو 40 برس کے جوان دکھائی دیں گے. پہنچ رہے ہو؟ بڑھاؤں اسی بات کو آگے. صاحب الزمان سمجھو جس کی ہم اور تم ریت ہیں. مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ. جو اپنے مولا کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ کفر پہ مرا. تو کم سے کم اتنے عارف تو ہو جائیں، اتنی معرفت تو مولا کی حاصل کر لیں. کا یہی وجہ ہے جب وہ ظہور فرمائیں گے خارج عن حکم الزمان. پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو صاحب الزمان ہوتا ہے نا اس کے تصرف میں ہوتا ہے ماضی، حال، مستقبل. بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف تصرف میں نہیں، یعنی اس کے حال، اس کی صفات، صاحب الزمان کی صفات، ان کے افعال کا ظرف ہوتے ہیں یہ زمانہ. یعنی ان کی صفات کے، ان کے احوال کے، ان کے افعال کے، صاحب الزمان جو ہوتا ہے اس کا یہ تینوں، کیونکہ وہ متصرف ہیں اس کے اوپر، ان زمانوں پہ تصرف رکھتے ہیں. جو صاحب الزمان ہوتا ہے وہ ان زمانوں پہ تصرف رکھتا ہے. تو یہ جو زمانے ہیں نا ماضی، حال، مستقبل، ہاں یہ ظرف ہے صاحب الزمان کے حال کا، افعال کا، ان کے احوال کا. ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں اور سمجھاتا ہوں. جیسے 3 گلاسز لو، گلاس ظرف برتن، گلاس لے لو، گلاس تو سمجھ گئے نا سارے، گلاسز لے لو. ایک کا نام یعنی پہلے والے کا نام رکھو ماضی، دوسرے والے کا نام رکھو حال، تیسرے والے کا نام رکھو مستقبل. بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں یہ جو زمانے ہیں یہ ظرف ہیں صاحب الزمان کا، احوال کا، ان کی صفات کا، ان کے حال کا، یعنی ان کے احوال کا، ان کے افعال کا، ان کی صفات کا ظرف ہے. 3 گلاسز لو، پہلے والے کا نام رکھو ماضی، حال، تیسرے والے کا نام رکھو ہاں. اب چونکہ یہ تصرف میں ہے زمان کے تو اس کی مرضی ہے مستقبل کو حال کر دے. تھوڑا ساتھ دو میرا، ہے ماضی کو حال کر دے، ماضی کو مستقبل کر دے، یعنی ادھر سے اٹھائے ادھر کر دے، ادھر سے اٹھائے ادھر کر دے. مستقبل کو حال کر دے، حال کو مستقبل کر دے، ماضی کو مستقبل کر دے، مستقبل کو ماضی کر دے. یہ صاحب الزمان کے تصرف میں ہے. اور یہی اب توجہ رکھنا، یہ 3 گلاسز ذہن میں رکھو، ماضی، حال، مستقبل، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور میرے ہی مولا صاحب الزمان کا فرمان ہے، ارے میں ہی تو ہوں جو قیامت کو برپا کروں گا. مولا قیامت کیسے برپا کریں گے؟ کہ 3 گلاسوں ہی کو تو توڑنا ہے. یا صاحب الزمان پہنچ گئے ہیں، یا صاحب الزمان، یہ ہے صاحب الزمان. آپ عزادار سالر جیے سلامت و آباد. پہنچ گئے ہو سارے. یہ ہوگا کیسے؟ اور پھر یہاں تعریف رکتی نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں جو صاحب الزمان ہوتا ہے نا اس کی مرضی، اس کی مرضی کہ زمانے کو بالطی او نشر، بالطی یعنی یہ جو صاحب الزمان ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، زمانے کو لپیٹ دے او نشر یا زمانے کو پھیلا دے. نہیں، مثال دیتا ہوں اس کے لیے بھی. جو صاحب الزمان ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہے زمانے کو پھیلائے
یا زمانے کو لپیٹ دے، سمیٹ دے، ہے؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ جو صاحب الزمان تھا جب اس نے سفر کیا تو کہیں پانی کی روانی جاری رہی، وہ معراج پہ گیا، ہو کے آ بھی گیا. یا علی، چونکہ اس وقت کے صاحب الزمان تھے ہمارے اور آپ کے نبی، ہے نا؟ اختیار میں تھا. کہیں زمانہ سمٹ گیا کہ گئے اور واپس آئے، کہیں زمانہ اتنا طویل ہو گیا کہ پانی کی روانی جاری رہی. اور وہ فرماتے ہیں یہی عالم مکان کے ساتھ بھی ہے. آپ نے بہت اچھا سنا، یہی عالم مکان کے ساتھ بھی ہے. صاحب الزمان کا اختیار ہے، چاہے مکان کو سمیٹ دے، اتنا سمیٹ دے کہ ایک بشر بھی نہ آ سکے، چاہے اتنا پھیلا دے، جملہ کہوں، چاہے اتنا پھیلا دے کہ 16 لاکھ کی کیپیسٹی رکھنے والی زمین کربلا پہ 40 پہ 4 کروڑ بشر دکھائی دینے لگے. یہ ہے امام زمان، یا صاحب الزمان. امام زمانہ راضی رہے. یاد رہے گی اب یہ تعریف. اب جب اپنے مولا کو سلام کرنا تو اس انداز سے یہ باتوں کو ذہن میں رکھ کے سلام کرنا. یہ ہے تمہارے اور ہمارے زمانے کے امام، اور یہی ہمارا مولا دن میں 2 بار اپنے جد غریب کو یاد کر کے روتا ہے. عزیزوں، آج 4 محرم ہو گئی. تاریخ بتلا رہی ہے کہ شب عاشور ہر خیمے میں دھیمے دھیمے چراغ جل رہے تھے. عزاداروں، کہیں کسی خیمے میں ایک ماں تھی جو ننھا سا جھولا جھلاتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی او میرے لال علی اصغر. وہیں پر تاریخ بتلاتی ہے ایک ماں ہے، اس کے سامنے اس کے 2 شیر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی فرماتی ہے او میرے شیروں، تم حیدر کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، ماموں کے اکبر سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا. تھک کے نہ رونا. میں 2 جملے پڑھ کے چھوڑنے لگا ہوں. ہاتھوں کو جوڑا شہزادوں نے اور فرمایا اماں صبح بس ماموں سے اجازت دلوا دینا. کہاں میرے شیروں. صبح نمودار ہوئی، حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان وغا میں جاتے رہے. اچانک سے علی کی بیٹی کے خیمے کے سامنے سے 2 ننھے ننھے سائے گزرے. بی بی نے پوچھا فضا یہ 2 سائے کس کے ہیں؟ اب یہ جملہ ہے جیسے چاہو سننا. جناب فضا نے نگاہوں کو جھکایا، فرمایا شہزادی تیرے شیر ہیں، اون و محمد ہے. فضا بلا کے لاؤ دونوں کو. دونوں شہزادے خیمے میں ماں کے داخل ہوئے. بی بی نے سر تپا دونوں شہزادوں کو دیکھا، ایک جملہ کہا، اللہ کرے آپ سن سکیں، اون و محمد ابھی تک زندہ ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نگاہوں کو جھکا لیا شہزادوں نے. اما ماموں اجازت نہیں دے رہے. فضا بھیا کو بلا کے لاؤ. حسین خیمے میں آئے. بھیا یہ 2 میرے شیر ہے. علی کی بیٹی نے بھائی کا طواف کرایا. کہا بھیا انہیں اجازت دو. ایک کو حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا. جب جانے لگے نا تو بی بی نے کہا اونو محمد میں جانتی ہوں تم حیدر کے نواسے ہو،
تم جعفر کے پوتے ہو، تم دریا تک پہنچ جاؤ گے، اونو محمد پانی نہ پینا، اونو محمد حسین کے بچے پیاسے ہیں، اجر حکم اللہ۔ تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے، دونوں شہزادوں نے حملہ کیا، فوجوں میں بھگدڑ مچی، کوئی کہتا تھا حیدر کے نواسے آ رہے ہیں، کوئی کہتا تھا جعفر کے پوتے آ رہے ہیں، بہتوں کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی ان کو الگ الگ کر کے مارا جائے۔ عزاداروں، یہ دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ تم نے گریہ کیا جب سے محرم کا چاند ہو رہا ہے، یہ ایک جملہ سن لینا، جیسے ہی دریا کے کنارے پہنچے نا، چھوٹے شہزادے نے بڑے شہزادے سے کہا بھیا کاش سکینہ کی مشق لے آتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پسر سعد نے کہا دونوں کو جدا کیا جائے، دونوں شہزادوں کو جدا کیا گیا، فوجوں نے مل کے حملہ کیا، دونوں شہزادوں نے زین چھوڑی، آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک جانب حسین دوڑے، ایک جانب عباس دوڑے، ایک شہزادہ دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، عزادارو ایک شہزادے میں جان باقی تھی۔ ایک مرتبہ غریب زہرا جب لے کے دونوں شہزادوں کو خیمے میں آئے نا، تو ایک شہزادے میں رمق باقی تھی، اماں کی خوشبو محسوس کی، آنکھیں کھول کے ہمت کر کے شہزادے نے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ جوڑ کے اماں سے کہنے لگا اماں مامو گواہ ہے ہم نے پانی نہیں پیا۔ اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين ولا ذلك وسيعلم الذين ظلموا ويوم انقلبا ينقلبون ماتم حسين۔